सुकून। ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر فرما رہے تھے. ایک یہودی نے آپ کو دیکھا تو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا عیسیٰ روح اللہ اعلیٰ نبینا علیہ السلام، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بھائی ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو رہو، ہم تو چاہتے ہی یہی ہیں، ہم انبیاء کرام تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ تم کو ہماری صحبت حاصل ہو جائے، ہماری معیت حاصل ہو جائے، ہماری رفاقت حاصل ہو جائے، تاکہ تمہاری اصلاح ہو اور تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. ہم یہی چاہتے ہیں. وہ یہودی کہنے لگا، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. وہ ایک اکلوتا یہودی تھا. وہ آپ سے عرض کرنے لگا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہو. اب چنانچہ آپ ایک مقام پر جا رہے تھے، وہ آپ کے ساتھ جانے لگا. راستے میں جب کھانے کی طلب ہوئی، بھوک لگی، تو ایک جگہ پر دریا کے کنارے یا ایک تالاب کے کنارے یا ایک جھیل کے کنارے آپ نے دسترخوان بچھایا اور 3 روٹیاں تھیں آپ کے پاس. آپ نے دسترخوان پہ رکھ دی اور ایک روٹی آپ نے تناول فرما لی اور ایک روٹی اس یہودی نے کھا لی. اب بچی ایک روٹی. عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، بھائی میں پانی پی کر آ رہا ہوں، نہر پر سے پانی پی کر آ رہا ہوں. اب چنانچہ جب آپ پانی پینے کے لیے گئے، پانی پی کر آئے تو روٹی غائب تھی. وہ تیسری. آپ نے اس یہودی سے بولا، یار وہ روٹی کہاں گئی؟ وہ کہنے لگا، پتہ نہیں کہاں گئی. صاف جھوٹ، سفید جھوٹ بول رہا ہے. یعنی کہ یہ بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اسی کو معلوم ہوگا نا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی، لیکن اس نے صاف جھوٹ بول دیا کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا. اب عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ روٹی اسی کے پاس ہے. ارے اللہ کے نبی ہیں وہ غیب کی خبریں جاننے والے ہیں. وہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے وہ بتا دیں، تمہارے گھر میں کیا رکھا ہے وہ بتا دیں، تمہارے دماغ میں کیا گفتگو چل رہی ہے، کیا فلم چل رہی ہے، وہ سارا کچھ بتا سکتے ہیں. وہ ان کو معلوم ہے، وہ بتا سکتے ہیں، مگر وہ تم سے قبولوانا چاہتے ہیں، اگلوانا چاہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ روٹی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھ کو نہیں معلوم کہاں ہے وہ روٹی. عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان لپٹنے کا حکم دیا، لپیٹو اس کو، رکھو اپنے پاس اس کو، چلو میرے ساتھ. اب چلنے لگے تو راستے میں جب جنگل سے گزر ہوا، وہاں پر ہرنی کا بچہ اچھلتا کودتا ہوا جا رہا تھا. آپ نے اس ہرنی کے بچے کو آواز دی، اے ہرنی کے بچے ادھر آ. جب آپ نے آواز دی، اللہ کے نبی نے بلایا ہے بھائی. اب وہ ہرنی کا بچہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا، کودتا اچھلتا ہوا. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا، پکڑ کر اس کو لٹایا اور چھورا نکالا. نکالنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کی گردن پر چلایا اور اس کو ذبح کر دیا. کھال اتاری، گوشت اس کا بنایا اور اس کا گوشت بنا کر بھون کر خود بھی کھایا، اس کو بھی کھلایا. اور جب کھا لیا، شکم سیر ہو گیا، وہ بھی، آپ بھی شکم سیر ہو گئے. پھر آپ نے اپنے معجزے سے اس کو زندہ کر دیا. پھر وہ اچھلتا کودتا ہوا وہ اپنے طرف چلا گیا. وہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے یہودی، جس اللہ رب العزت نے مجھ کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے، تیری آنکھوں کے سامنے اس ہرنی کے بچے کو میں نے ذبح کیا، کھال اتاری، گوشت بنایا، پکایا، تم نہیں کھایا، میں نے بھی کھایا، پھر زندہ بھی کر دیا میں نے معجزانہ طور پہ. میں اسی رب کا واسطہ دیتا ہوں، سچ سچ بتاؤ وہ روٹی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، آپ کو میں نے بتایا تو ہے، مجھ کو نہیں معلوم. اب بار بار مجھ سے پوچھے چلے جا رہے ہیں، بتایا تو میں نے آپ کو. عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. چل میرے ساتھ. چنانچہ چلنے لگے، آگے بڑھے سے اب دریا آ گیا. دریا آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر دریا پر سے وہ چلتے ہوئے گزر گئے. اور ان کی برکت سے، عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، وہ بندہ بھی دریا کے اوپر چلتا ہوا گزر گیا. جب دریا کو پار کر لیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس یہودی کو فرمایا کہ اے یہودی، جس رب العزت نے مجھ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ میں دریا کے اوپر سے چلتا ہوا آ گیا اور میری برکت سے تو بھی چلتا ہوا آ گیا، میں اسی رب العزت کا واسطہ دیتا ہوں، یہ بتا وہ روٹی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، کمال کر دیا آپ نے، میں کہہ رہا ہوں میرے پاس روٹی نہیں ہے، آپ بار بار پوچھے چلے جا رہے ہیں. آپ، میں نے کہا تو ہے نا آپ کو روٹی نہیں ہے میرے پاس. عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، اس کے منہ سے اگلوانا چاہتے تھے. اب ایک مقام پر پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائی. 3 ڈھیریاں بنائی اور بنانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے ان تینوں ڈھیریوں کو کہا، اے ڈھیریوں، اے مٹی کی ڈھیریوں، سونا ہو جاؤ، گولڈ ہو جاؤ، بس یہ منہ سے نکلنا تھا.
وہ تینوں کی تینوں ڈھیریاں گولڈ ہو گئی، سونا ہو گئی، چمکنے دمکنے لگی۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سن اے یہودی، ایک ڈھیری تیری ہے سونے کی، اور ایک ڈھیری میری ہے سونے کی، اور ایک ڈھیری اس کی ہے جس کے پاس تیسری روٹی ہے۔ وہ یہودی بول پڑا، ارے میرے پاس ہے، میں آپ سے مذاق کر رہا تھا حضرت، آپ مجھ کو معاف فرما دیجیے گا، میں غلط بیانی سے کام لے رہا تھا، بس میں مذاق کر رہا تھا حضرت، وہ روٹی نا میرے ہی پاس ہے، وہ میں معافی چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے رسول، ان سے مذاق کر رہا ہے؟ معاذ اللہ، مذاق نہیں کر رہا تھا، سچ کر رہا تھا وہ۔ یہ تو جب مفاد آ گیا، سونے کی ڈھیری کا لینے کا وقت آ گیا، تو آپ یہ کہہ رہے کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا تینوں ڈھیریاں تو رکھ، اب میرے ساتھ مت رہنا، تو چھوڑ کر اس کو چلے گئے۔ بہت افسوس کی بات ہے، نیکوں کا ساتھ چھوڑ گیا، سمجھ جاؤ بدبختی ہے، نیکوں کا ساتھ چھوڑ گیا، سمجھ جاؤ ہلاکت ہمارا مقدر ہے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ اب وہ بندہ تینوں ڈھیریوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، مسکرا رہا تھا، آنکھیں چکا چوند ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اس کو تینوں ڈھیریوں کو اٹھاتا، سامنے سے دو بندے آ رہے تھے۔ اب دونوں بندے وہ قریب آ گئے، ان کی آنکھوں کے اندر بھی، ان کی آنکھیں بھی چکا چوند ہو گئی، ارے اس کے پاس تین ڈھیریاں سونے کی۔ اب وہ دونوں کے دونوں جو ہے نا، وہ پلاننگ بنا لگے دل کے اندر کہ کسی طریقے سے ہم دونوں مل کر اس کو قتل کر دیتے۔ اور اس نے ان کے تیور کو بھانپ لیا کہ یہ دونوں کے دونوں مجھ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے۔ یہ کہہ اٹھا، بول اٹھا اور کہنے لگا، یار کیا پلاننگ بنا رہے ہو یار، مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ قتل کرنے سے کیا ہوگا، ایسا کرو نا، ایک ڈھیری، تین ڈھیری ہے نا، ہم تین بندے ہیں، ایک تیری ایک میری، ہم تینوں ایک ایک لے جاتے ہیں، لڑنا جھگڑنا کس کام کا، اور تو لوگ غارت کری کس کام کی؟ صحیح ہے، ہاں صحیح ہے۔ اب چنانچہ وہ جو دو آئے تھے نا، ان دونوں میں سے ایک بندہ، مشورہ جب ہوا کہ یار مجھے بھوک لگی ہے، ایسا کرتے پہلے کھانا وانا کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ اپنے اپنے حصے کا مال لے کر چلے دیں گے۔ چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ جو دو آئے تھے نا، ان میں سے ایک بندہ ہوٹل روٹی لینے کے لیے جاتا ہے۔ اب جب وہ جانے لگتا ہے نا، وہ پلاننگ بناتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کہ یار میں ایسا کرتا ہوں، اس کھانے کے اندر جو میں لوں گا نا، اس کھانے میں زہر ملا دوں گا میں، اور جیسے یہ لوگ کھائیں گے نا، میں نہیں کھاؤں گا، یہ دونوں کھا لیں گے، یہ مر جائیں گے، تینوں ڈھیریاں میری ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر یہ دونوں پلاننگ بنا رہے ہیں، جیسے یہ بندہ آئے گا نا، ہم دونوں مل کر اس کو قتل کر دیں گے، یہ تینوں ڈھیریاں ہماری ہو جائیں گی، آدھی آدھی ہم دونوں بانٹ لیں گے۔ صحیح ہے، ہاں صحیح ہے۔ اب چنانچہ وہ کھانا لیتا ہے، اس کے اندر زہر ڈالتا ہے، اور زہر ڈال کر وہ لے کر آتا ہے۔ اب جیسے لے کر آتا ہے، انہوں نے پلاننگ بنائی ہوئی تھی، جیسے ہی یہ آتا ہے، یہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور خنجر سے اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، یہ بیچارہ مر جاتا ہے۔ اب وہ دونوں کہتے ہیں یار چلو پہلے کھانا وانا کھا لیتے ہیں، اپنے پیٹ کو شکم شیر کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے حصے کا مال لے کر چل دیں گے۔ صحیح ہے، ہاں صحیح ہے۔ اب چنانچہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں، ابھی ایک دو نوانا کھاتے ہیں، زہر اثر کرنے لگ جاتا ہے، اور دھڑام سے وہ گرتے ہیں، منہ سے جھاگ نکلتا ہے، اور دونوں کے دونوں مر جاتے ہیں۔ وہ قتل کے ذریعے مر جاتا ہے، یہ دونوں زہر کھا کر مر جاتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد اپنے حواریوں ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ اسی راستے سے جب وہ آتے ہیں، اور تینوں کو پڑا ہوا دیکھتے ہیں کہ تینوں مرے پڑے ہوئے ہیں، سونے کی ڈھیریاں ایسی پڑی ہوئی ہیں گی، تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے حواریوں کو، دیکھو یہ ہے دنیا، اور یہ ہے دنیا کی محبت کا انجام۔